يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ آل عمران آیت 156 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے حق میں کہا کہ اگر وہ سفر پر نہ جاتے یا غزوے پر نہ جاتے اور ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دیا۔ اللہ ہی جلانے والا اور مارنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت کے نازل کرنے کی کیا وجہ تھی، اس کا شان نزول کیا تھا؟ تو غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے اور جنہیں تکلیف پہنچی، ان کے کچھ چاہنے والوں نے منافقین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہاں کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ہی ساتھ ہوتے، تو جو موت انہیں پہنچی ہوئی ہے وہ موت انہیں نہ پہنچتی، وہ آج زندہ ہوتے، نہ تو مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے۔ تو چونکہ یہ الفاظ بزدلی والے ہیں، تقدیر کے ایمان کے خلاف ہیں، کافروں سے مشابہت والے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ ان لوگوں کی بات نہ کرو یا ان لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرو جن لوگوں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے، نہ سفر پر جاتے نہ غزوے میں جاتے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ تو مرتے اور نہ مارے جاتے، نہ ان کے پاس موت آتی اور نہ ہی انہیں قتل کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفار کی مشابہت سے اور ان کے جیسی گفتگو کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ بات تمہارے ایمانی تقاضے کے خلاف ہے کہ تم مومن ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہو۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو کافروں کی زبان سے نکلا کرتے ہیں، یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں، مشابہت اختیار کرنے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس قوم کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، ہم اس قوم کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس قوم کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ویسے اعمال کرنے کے لیے آدمی نیت کرے ضروری نہیں ہے، اگر وہ بغیر نیت ہی ویسے اعمال کرتا ہے تو وہ اس قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے اور وہ آدمی اسی قوم کی طرح ہو جائے گا۔ ہاں اگر نیت کرے اور نیت کر کے کرے کہ اس قوم کی یہ شکل و صورت ہے، اس قوم کے یہ الفاظ ہیں، وہ قوم ایسے اعمال کرنے والی ہیں، اگر وہ سوچتے ہوئے آدمی پھر اس قوم کی مشابہت اختیار کرے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، یہ اس انسان کو دائرے اسلام سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان بلا سوچے سمجھے غیروں کی مشابہت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی وضع خطا، ان کے بالوں کا انداز، وہ کپڑا وہی پہنتے ہیں جو غیر پہنتے ہیں، اور وہ وہی پہننا بھی چاہتے ہیں جو غیر پہنتے ہیں۔ ان کے گفتگو کا انداز، ان کے معاملات، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی کھانے پینے کی اشیاء، کئی معاملات میں آج یہ لوگ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ سمجھ کر نہیں کرتے،
انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے. اگر وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر تو معاملہ کہیں زیادہ سنگین ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور قوم کی شکل و شباہت یہ سوچ کر اختیار کرنا کہ یہ وہ اس قوم کی شکل و شباہت ہے, آپ نے اس قوم کو یا اس دین کو دین اسلام سے زیادہ بہتر مان لیا. اسی لیے آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات پر عمل کیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے, کوئی اور دین طلب کرے, اس پر چلنے کی کوشش کرے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ چیز اس سے کبھی قبول نہیں کی جائے گی, اس کی چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس دین اسلام ہے. تم دین پر عمل کرنا چاہتے ہو, تمہارے سامنے اسلام ہے, تم اسلام پر عمل کرو, یہی تمہارے لیے ایک راستہ بچا ہوا ہے. کافروں کی مشابہت سے ہمیں دین اسلام نے بچنے کا حکم دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت سے چاہے جو کوئی ہو, یہودی ہو کہ نصرانی ہو, اگر اس نے میرے متعلق سنا اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لایا تو الا کان من اصحاب النار, تو وہ آدمی جہنمیوں میں سے ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جانا, ہمارے پاس اب یہی راستہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اختیار کریں, آپ کی تعلیمات پر عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کفار کی بولی بولنا, ان کی طرح عمل کی کوشش کرنا, یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے اہل ایمان کو اسی چیز سے منع کیا, اور اللہ نے کہا کہ کفار کی بولی نہ بولو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا, ان کی طرح نہ ہو جن لوگوں نے کفر کیا. تم میں ان میں بڑا فرق ہے, تمہارے پاس شریعت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کتاب نازل کی, تمہارے لیے نبی کو مبعوث کر دیا, اور وہ جو چوپایوں کی زندگی گزارنے والے ہیں, تم ان کی طرح گفتگو کرنے لگ جاؤ, ان کی طرح بولی بولنے لگ جاؤ, تو پھر تم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک فرق ہے, امتیاز ہے, تمہارا ترہ دین اسلام ہے, تم اسے باقی رکھو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. یہ کافروں کی بولی کیا ہے؟ کافروں کی بولی تقدیر کے ایمان کے خلاف ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ وہ نہیں گیا ہوتا, کاش کہ ہمارے ساتھ ہوتا, موت نہیں آتی, حادثے سے بچ جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو, یہ ایمان کے خلاف ہے. اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا, اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ہر چیز کا چاہنے والا اللہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے ارادے, اس کی مشیت کے علاوہ کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا. اگر کسی کو موت آئی تو آئی, اللہ تبارک و تعالی کی چاہت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے سلسلے میں کہا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہر چیز مقررہ لکھی ہوئی ہے, کون کتنا جینے والا ہے, کون کتنا کھانے والا ہے, کون کب مرنے والا ہے, کون کب اٹھنے والا ہے, کون کب بیٹھنے والا ہے, تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب تم تقدیر پر بھی ایمان رکھو, اور یہ بھی کہو کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے, لکھی جا چکی ہے, اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ کاش فلانا آدمی وہاں نہ جاتا تو کتنا بہتر ہوتا, اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے یہ تمام مخلوقات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. جب ہمارا ایمان ہے, ہم اس پر عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں, تو اس یقین کے بعد ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ کیسے نکال سکتے ہیں کہ کاش اگر ایسا ہو گیا ہوتا, کاش کہ وہ نہ گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا, یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو زندہ ہوتا, یہ مرا نہ جاتا, وہ مارا نہ جاتا. اس طرح کی باتیں ہمارے ایمان کے خلاف ہیں, ایمان کے منافی ہیں. یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. اور ہاں,
آدمی آنے والی مصیبت پر اگر واویلا کرے، تقدیر سے اعتراض کرنے کی کوشش کرے، اس پر سوال اٹھائے اور اس قسم کی کفار کی گفتگو اپنی زبان سے نکالے، تو اللہ نے کہا کہ اس چیز سے تم کوئی چیز بدل نہیں سکتے. جو ہو چکا سو ہو چکا. تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تکلیف کے پہنچنے کے بعد تم صبر کرو، لیکن تم نے صبر کے دامن کو چھوڑ کر واویلے کا راستہ اختیار کر لیا، نوحے کا راستہ اختیار کر لیا. اس نوحے سے تم کوئی چیز بدل نہیں سکتے. اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو ہوگا. اس جہاں میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تحت ہوگا. آدمی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے آدمی کتنا ہی کیوں نہ چاہنے لگ جائے. اور یاد رکھیں اس طرح کی باتیں کہ کاش ایسا ہو جاتا تو کتنا بہتر ہوتا، کاش ویسا ہو جاتا تو کتنا بہتر ہوتا، اگر ہم وہ اقدام نہ کیے ہوتے تو ہمارا یہ نقصان نہ ہوتا، یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان کا دروازہ کھول دیا کرتی ہیں اور ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن سب سے پہلے ایمانی اعتبار سے اور ثانیاً جسمانی اعتبار سے. ایمان بھی مضبوط ہو اور اس کا جسم بھی مضبوط ہو. یہ نہیں کہ صرف جسم مضبوط ہو، 100 کلو اٹھانے والا ہے لیکن ایمانی ناحیے سے وہ بالکل کمزور ہے، تو وہ مومن محبوب نہیں ہے. پہلے ایمان مضبوط ہو، چاہے وہ 100 کلو نہ اٹھا سکے، 10 ہی کلو اٹھائے، لیکن ایمانی معاملے میں وہ پختگی رکھتا ہو تو یہ مومن پھر اس سے بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. اس کا جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو، جس کا جسم زیادہ مضبوط ہو، وہ دوسرے کے مقابل زیادہ بہتر ہے. وفی کل خیر، ہاں لیکن ہر مومن کے اندر خیر ہے. اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے. واستعن باللہ، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، کبھی عاجز مت آنا. کوئی نقصان پہنچے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ مت جاؤ. یہ بات ایمان کے منافی ہے، ایمان کے مخالف ہے. ایک مومن کبھی عاجز نہیں آیا کرتا، وہ راستے اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہتا ہے. ایک جگہ سے اگر اس کا راستہ بند ہو جائے وہ دوسری جگہ سے اپنا رزق تلاش کرنے لگ جاتا ہے، وہ دوسری جگہ سے اپنا حل تلاش کرنے لگ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب کچھ کرنے کے بعد، راستہ اختیار کرنے کے بعد، ذریعہ اختیار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کے بعد، اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ ہرگز مت کہو کہ لو انی فعلت کان کذا وکذا، کاش کہ اگر میں ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ایسا ہوتا، ویسا کر لیا ہوتا تو پھر ویسا ویسا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کچھ نقصان پہنچ جائے تو ایمانی تقاضا یہ ہے، ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ مومن نقصان کے بعد کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ تبارک و تعالی نے میری تقدیر میں مقدر کر رکھا تھا، لکھ رکھا تھا، اس نے جو چاہا سو ہو گیا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، خبردار رہو یہ جو اگر مگر کاش یہ جو جملے ہیں، یہ جملے شیطان کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں، اور جب شیطان کا دروازہ کھل جائے تو پھر آدمی کا ایمان ویسی شکل و صورت میں باقی نہیں رہتا جیسا اسے باقی رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا واللہ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں. پھر تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ وہاں نہیں جاتا تو بچ جاتا، یہاں رہ جاتا تو زندہ رہتا، کوئی اسے آ کر قتل نہیں کرتا. یہ سب باتیں بیکار باتیں ہیں. اللہ نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، اگر تمہاری مقدر میں موت لکھی ہے تو تم چل کر مقتل تک پہنچ جاؤ گے. اگر تمہارے مقدر میں تکلیف ہے
تو اگر تکلیف تم تک نہ آئے تو تم تکلیف تک چلے جاؤ گے. یہ تقدیر کی باتیں، اور تقدیر کی باتیں بدلہ نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جو لوگ زندگی کی تمنا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہ گئے ہوتے تو زندہ رہتے، ان سے سوال کر لیا جائے کہ کتنے دن زندہ رہتے، کب تک باقی رہتے. موت کا مزہ تو آنا ہی ہے، پھر یہ بزدلی کی زندگی کیسے تم گزار رہے ہو؟ یہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا. آدمی مومن اپنی موت سے کبھی نہیں گھبراتا، ہاں لیکن وہ خودکشی بھی نہیں کرتا کہ گیا کہیں بھی کود گیا اور اپنی جان دوسروں کے حوالے کر دی. یہ مومن کا کردار نہیں ہے. وہ حکمت بھرے کام کرتا ہے، لیکن کبھی اگر کسی سے سامنا ہو جائے تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، چاہے جو معاملہ کیوں نہ ہو جائے. وہ کبھی اپنی تقدیر سے بھاگا نہیں کرتا. اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسے یقین ہے کہ موت اگر لکھی ہے تو بستر پر آئے گی، لکھی نہیں ہے تو تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی نہیں آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد 100 سے زائد جنگیں لڑی، 100 سے زائد جنگیں آپ نے لڑی. لیکن جب وفات کا وقت آیا تو آپ کہتے ہیں کہ وما فی جسمی موطن شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسہم. آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اتنا حصہ بھی ایسا باقی نہیں ہے، ایک بالش حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی تلوار کی کاٹ نہ ہو یا کوئی نیزے کی چبن نہ ہو یا کوئی تیر کا نشان نہ ہو. پورے جسم میں ایک بالش حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی میدان کے زخم سے محفوظ رہا ہو. سارا جسم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کا زخموں سے اٹا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيرُ. لیکن افسوس کہ میں اپنے بستر پر دم توڑ رہا ہوں جیسے ایک اونٹ اپنے باڑے میں دم توڑا کرتا ہے. تو یہ ایمان ہے. لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں اگر نہ جاتا تو زندہ رہتا، وہ کام نہ کیا ہوتا تو نقصان سے بچ جاتا. ہاں آدمی حکمت بھرے راستے اختیار کرے، لیکن حکمت بھرے راستے اختیار کرنے کے بعد اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کہے قدر اللہ وما شاء فعل. موت ہوگی تو گھر کے اندر آ جائے گی، موت نہیں ہوگی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. 100 جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد اور اس میں سے کئی جنگوں کی قیادت کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت سے محفوظ رکھا. نیت صحیح تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہید کا مقام دیا ہوگا، لیکن یہ تقدیر ہے. اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم بستر پر پڑے پڑے مر جائیں گے. دشمن گھر میں گھس کر مارے گا اگر بزدلی دکھائیں گے، اور اگر بزدلی نہ دکھائیں، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان رکھیں اور ایمانی قوت سے ڈٹ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی. جنگ احد بھی ہمارے سامنے ہے، جنگ بدر بھی ہمارے سامنے ہے، فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے آخر میں کہا واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھنے والا ہے. یہ جملہ مومنوں کے لیے ہمت افزائی ہے اور کافروں کے لیے تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے. مومن جب یہ احساس اپنے دل میں رکھتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی عبادتوں میں احسان پیدا کرتا ہے، وہ مزید اچھائی سے عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے. جیسا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا ومل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم عبادتوں کے وقت یہ تصور کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا احساس تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. یہ جو جملہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ جملہ مومنوں کی ہمت افزائی کرتا ہے. وہ جب عبادتیں کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رغبت اور اس کی محبت کے لیے کرتے ہیں. اور اگر ان پر ظلم ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم سے بھی واقف ہے.
وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور بالضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور اس کے بالمقابل جو کافر ہیں، کافروں کے لیے جملہ تہدید والا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس سے باخبر ہے، کہ تمہیں تمہارے اعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، نیکی ہو کی برائی اگر وہ ایک رائی کے دانے جتنی کیوں نہ ہو، مثقال حبۃ ایک باریک سے دانے جتنی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کسی چٹان کے بیچ میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ایک رائی کے دانے جتنی، چاہے نیکی ہو کہ برائی، وہ اس جہاں میں جہاں کہیں ہو، آپ نے کہا یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے لانے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری اچھائیاں، وہ تمہاری تمام برائیوں سے واقف ہے، اور وہ جب حساب و کتاب کرے گا تو تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد کہا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے، وہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ تم مومن ہو، اور تم مومن رہتے ہوئے کافروں کی گفتگو کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تم جو گفتگو کرو تمام باتوں پر نظر رکھتے ہوئے کرو، ایسا نہیں کہ کسی کو دیکھ لیا ان کی طرح بول دیے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس لفظ کی خطرناکی کتنی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان العبد لیتکلم کلمہ ما یتبین ما فیہا یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بسا اوقات بندہ اپنے منہ سے ایک جملہ بولتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کلمے کی خطرناکی کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہوی بہا فی النار، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ کتنی دور ڈھکلے گا؟ ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان میں بنی ہوئی ہے وہ جہنم میں اس قدر دور جا کر گرے گا۔ کس وجہ سے گرے گا؟ لا يتکلم بالکلمہ، ایک جملہ بلا سوچے سمجھے اپنی زبان سے نکالنے کی وجہ سے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان چلا رہے ہیں، قینچیوں کی طرح چل رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، کہیں دین اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں ہمارے ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ ٹھیٹھی ٹھاٹا میں بول دیتے ہیں، تو کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالی سے مایوسی کے وقت ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم موت کی ڈگار پر کیوں نہ کھڑ جائے، لیکن ہماری زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جو تقدیر کے ایمان کے خلاف ہو، جو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان کے خلاف ہو۔ کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ہم وہی کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہو، ہم وہی کہیں گے جو نبی علیہ السلام نے کہنے کی اجازت دی ہو، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ جائے۔ آدمی صبر کا مظاہرہ کرے، آدمی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، ثابت قدم رہے، ضرور بالضرور اعمال صالحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی مدد نازل کرے گا۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہوں گی وہ آئندہ دروس میں آئے گی۔ دعا ہے الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔